اگر میں نماز پڑھ رہی ہوں اور ایک طرف چپلیں رکھی ہوئی ہیں، نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی۔ اگرچہ بہتر یہ تھا کہ اگر بالکل سجدے کے جگہ پر ہیں، سامنے یعنی ہے، تو ان کو وہاں سے ہٹانا چاہیے تھا، لیکن سائیڈ میں رکھی ہیں تو کوئی کراہت نہیں ہے، آپ کی نماز بالکل ہو جائے گی۔ اگر سامنے بھی ہوتے نماز پھر بھی ہو جاتی، لیکن مکروہ تنزیہی ہوتی، مناسب نہیں تھا کہ جوتیاں سامنے رکھی ہیں آپ ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جیسے بعض لوگ مسجد میں آگے جوتیاں رکھ کر اور پھر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بھائی سائیڈ میں رکھ لیں آپ جوتی یار، ادھر کوئی ایسی جگہ رکھیں کہ ٹیڑھی نگاہ سے پڑتی رہے، اس پہ اگر جوتی چورے ہونے کا اندیشہ بھی ہے، لیکن سامنے جوتے رکھ کے اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ اگر سیدھے ہاتھ پہ تصویر لگی ہو تو دیکھیں، اگر تو وہ تصویر جاندار کی ہے اور اتنی بڑی ہے کہ اس کو زمین پر رکھیں تو بآسانی نقوش نظر آئیں تو آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی حرام کے نزدیک ہوگی۔ نماز ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن آپ گناہگار بھی ہوں گی اور آئندہ زندگی میں اس نماز کو لوٹانا واجب ہے۔ اگر اسی کمرے میں کوئی نامحرم نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ اپنی نماز پڑھ رہی ہیں وہ اپنی، اس سے بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگرچہ بہتر نہیں ہے کہ ایک ایسے کمرے میں جس میں نامحرم ہو اور آپ ہوں اور آپ تنہائی کے اندر نماز پڑھیں، یہ مناسب نہیں۔ ہاں اگر اور پیچھے گھر والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایک طرف کوئی دیور نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس طرف نماز پڑھ رہی ہیں، تو بہرحال اس کی گنجائش ہے، اس سے آپ کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ غلطی سے زبان سے اشیاء کے فنا کے بجائے اللہ تعالیٰ کے لیے نکل گیا کہ اللہ فانن، اللہ فنا ہونے والا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر یہ نماز میں ہے تو فوراً آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس میں معنی کا فساد ہے اور آپ کو دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوگی۔ تو اور اس میں چونکہ غلطی سے آپ سے نکلا ہے، ایک مطلب مسٹیک ہے، کوئی ارادتاً نہیں ہے، قصد و ارادہ نہیں ہے، آپ نے معنی کا لحاظ کر کے جان بوجھ کر ایسا نہیں کہا، تو حقیقتاً تو آپ کا ایمان برباد نہیں ہوگا، حقیقتاً نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ فقہاء نے فرمایا کہ ایسے موقعوں پر احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، تو آپ کر لیں۔ اور تجدید نکاح جب بھی کریں گے یاد رکھیں 2 گواہ ضروری ہوتے ہیں کیونکہ نکاح ویلڈ مانا ہی اس وقت جائے گا کہ جب 2 گواہ موجود ہوں گے، لہذا 2 گواہوں کی موجودگی میں آپ دونوں ایجاب و قبول کریں۔ اگر آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہی تھیں اور 5ویں کے لیے کھڑی ہو گئیں، یہ حکم اس وقت ہے کہ جب 2 رکعت پڑھ رہی تھیں اور تیسری کے لیے کھڑی ہو گئیں، تو دیکھا یہ جائے گا کہ آپ نے 4تھی رکعت کے بعد قعدہ کیا تھا کہ نہیں۔ اگر آپ اتحیات کے لیے بیٹھ گئی تھی، 5ویں کے لیے کھڑی ہو گئیں، تو پھر اگر جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئیں اور اس میں سجدہ سہو کر لیں۔ لیکن اگر آپ نے اتحیات پڑھی تھی پھر 5ویں کا سجدہ بھی کر لیا تو پھر ایک اور ملا لیں تاکہ وہ 2 نفل ہو جائیں اور یہ 4 فرائض ہو جائیں گے، اور پھر آخر میں سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ 4تھی میں بیٹھی نہیں، کھڑی ہو گئیں، تو جب تک جیسی یاد آئے فوراً بیٹھ جائیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، 4تھی میں نہیں بیٹھی تھی اور 5ویں کا سجدہ کر لیا، تو جیسے ہی 5ویں کا سجدہ کریں گے آپ کے تمام فرائض باطل ہو جائیں گے، یعنی نفل میں بدل جائیں گے۔ اب آپ بہتر ہے کہ ایک اور ملائیں، یہ 6 نفل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد علیحدہ دوبارہ آپ کو 4 رکعت فرض نماز ادا کرنی ہوگی۔ ایک کسی نے پوچھا تھا کہ سنا یہ ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر کی مٹی لا کر ماں کو، بہن کو، بھائیوں کو ایسی کھلا دیں یا پانی میں گھول کر پلا دیں تو اس سے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ بھی انہی چیزوں میں سے ہیں کہ جب ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے ذہن میں قرآن اور حدیث کی روشنی رہنمائی کے لیے موجود نہیں ہوتی، تو پھر پپو پان والا اور ٹیٹا دودھ والا انہی کی باتیں گردش کرتی ہیں۔ ہمارے خاندان کے وہ بڑے جنہوں نے کبھی بڑے پن کا مظاہرہ کر کے دین نہیں سیکھا ہوتا، ان کی کہی ہوئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور یہ بھی ایک بدعت قبیحہ ہمارے گھروں کے اندر رائج، اس طرح کی بدعت قبیحہ رائج ہو جاتی ہیں۔ وہ قبر کی مٹی آپ دیکھیں کہ اندر گندی مٹی ہوتی ہے، بعض اوقات کیچڑ والی مٹی، یا پھر اگر اوپر کی مٹی آپ نے لی، لوگ اس پہ چڑھ بھی رہے ہیں، سب کچھ ہے، اسے کھانا، اسے پینا، ویسی مٹی باعث ضرر ہوتی ہے۔ کس نے کہا یہ کہ صبر حاصل کرنے کے لیے مٹی کھائیں گے، قبر کی مٹی تو صبر حاصل ہوگا؟ صبر تو حاصل ہوتا ہے غور سے، تفکر سے، قرآن اور حدیث کے اندر صبر کے فضائل سیکھنے سے، اپنے باطنی کیفیات کو قابو میں کرنے کی وجہ سے پھر صبر کی نعمت حاصل ہوتی ہے، نہ یہ کہ اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ بالکل بے سروپا بات ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس قسم کی چیزوں کو میں گزارش کرتا ہوں جو گھر کے سرپرست ہمیں سن رہے ہیں اپنے گھروں میں رائج ہی نہ ہونے دیں، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ آپ تشریف لے جائیں گے، آپ کی اگلی نسلوں کو یہ تک نہیں پتا ہوگا کہ یہ قرآن و حدیث ہے یا نہیں ہے۔ وہ اس کو بھی دین سمجھ کے اپنے اولادوں کو سکھا رہے ہوں گے کہ بیٹا دیکھو یہ ہماری والدہ نے سکھایا تھا، یہ ابا نے سکھایا تھا۔ اسی وجہ سے میرا مشاہدہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اصل دین 10% ہے تو 90% غیر دین داخل ہو گیا، یعنی جس کا دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ چیزیں ہمارے گھروں میں آ گئی ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ وہ ناجائز یا حرام بھی ہوں، بعض مباح چیزیں ہوتی ہیں لیکن آ گئی ہیں، اور ہم اتنی زحمت گوارہ نہیں کرتے کہ کسی اچھے مستند عالم دین یا مفتی صاحب سے معلوم کر لیں کہ ہمارے گھروں میں جو یہ مقولے، یہ اقوال،
یہ نظریات، یہ خیالات، یہ عقائد ہیں، ان میں سے کون سے صحیح ہیں اور شریعت کے موافق ہیں اور کون سے نہیں ہیں. پھر جو خلاف شرع نظر آئے ان کو ختم کر دیں، جو صحیح ہیں ان کو اختیار کر کے رکھیں. کون یہ محنت کرے؟ کیوں کرے؟ اولادوں میں اگر جاری بدعت جانے دیں، آخرت میں وہ پکڑے جائیں گے اور ہمیں اپنے خود گرفت کا شعور ہی حاصل نہیں ہوتا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی خرافات نہ کریں. اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، نہ اس کا صبر سے کوئی تعلق ہے. مٹیاں پھانکنے سے اگر صبر آتا تو پھر مٹھی بھر بھر کے ہر چیز کے معاملے میں کر لیں تو سارا صبر ہی صبر ہوگا. ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک